بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ راہ کے لیے کام کرتی ہے اور آپ کو انل بسواس سے ملوانا چاہتی ہے۔ کیا آپ کے لیے یہ 2 وجوہ کافی نہیں ہے؟ اس نے یہ بات بہت خوبصورتی سے کہی تھی۔ میں نے غزالہ کا خوف کم کرنے کے لیے رینا کی کہانی شروع سے چھیڑ دی۔ خدا کرے کہ میرے خدشے بے بنیاد ہوں، کسی کو آپ پر کوئی شبہ نہ ہوا ہو، مگر آپ اس بات کو کیوں بول رہے ہیں کہ اب ہم ان کی نظروں میں آ گئے ہیں؟ آپ ہر طرف سے اپنے رابطے کاٹ کر ہوٹل کے کمرے میں محصور ہو جائیں، ورنہ جلد یا دیر وہ اصلیت تک پہنچ جائیں گے۔ اس بارے میں سوچنا پڑے گا۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک سوال تھا۔ ادھر اخباروں میں خطرناک پاکستانی دہشت گردوں کے آنے کی خبریں چھپیں اور ادھر رینا مجھ سے آ ٹکرائی۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکیوں کے ذریعے وہ مشتبہ پاکستانیوں کی جانچ پڑتال کر رہے ہوں۔ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے سنگین حقیقت یہ ہے کہ آپ کے سر پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ میں نے غزالہ کی وہ بات سنی انسنی کر دی۔ میرا ذہن اس کے پچھلے فکرے سے الجھا ہوا تھا۔ رینا سے ملاقات ہونے کے بعد مجھے ہر قدم پھونک کر رکھنا تھا۔ اگر وہ پہلے میری طرف متوجہ نہیں تھے تو اس واقعے کے بعد کسی بھی وقت ہو سکتے تھے۔ ہمیں خاص طور پر ویرا سے دور رہنے کی ضرورت تھی۔ ان خیالات میں غلطاں میں فون کی طرف بڑھا۔ سائڈ ٹیبل کے پیچھے پڑے ہوئے تاروں پر نظر ڈالی تو CSD غائب تھی۔ میری متصفانہ نگاہوں کے سامنا کرنے سے پہلے غزالہ بولی، گوپال سے بات ہونے کے بعد میں نے CSD نکال دی تھی۔ بیم گن بھی ایک دراز کے پیچھے چھپا دی۔ ہر آہٹ پر مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ راہ والے کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر گھس آئیں گے۔ وہ وقفے سے اپنی جو کیفیات بیان کر رہی تھی، ان سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بدترین ذہنی دباؤ سے دوچار رہی تھی۔ شاید وہ میرے بارے میں کوئی منحوس اور بری خبر سننے تک کے اندیشے میں مبتلا رہی تھی۔ میرے ایما پر اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کے پیچھے سے CSD نکال دی۔ میں نے وہ حساس آلہ جوڑ کر آف رکھا۔ پرانی ترکیب کے مطابق میں نے ہوٹل مرینا کی آپریٹر سے ویرا کے کمرے کا نمبر مانگا اور ریسیور پر ویرا کی آواز سنتے ہی CSD آن کر دی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ تمہارا فون ہوگا۔ میری آواز سن کر ویرا نے جواب میں خوش دلی سے کہا، تم کو کچھ بری عادتیں لاحق نہ ہوتی تو تم کسی درجے پر فائز ہو سکتی تھی۔ اب پورے دھیان سے سن لو کہ یہ شاید میرا آخری فون ثابت ہو۔ غیر ارادی طور پر میری آواز کچھ دھیمی ہو گئی تھی۔ احساس ہو جانے کے باوجود میں نے لہجہ تبدیل کیے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ حالات نے اچانک پلٹا کھایا ہے۔ میں کچھ لوگوں کی نگاہوں میں آ گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری نگرانی شروع ہو گئی ہو۔ اب مجھے محتاط رہنا ہوگا۔ میل جول سے تم پہلے ہی گریز کر رہے ہو۔ CSD ہے تو فون کرنے میں کیا قباحت ہے؟ نگرانی کے ساتھ فون پر بھی نظر رکھی جا سکتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کی کوئی کوشش ناکام ہو اور وہ شبہ کرنے لگے کہ ہم اپنے فون کے ساتھ کوئی خفیہ ڈیوائس استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اچانک کیسے ہو گیا؟ اس نے میری بات کاٹ کر سوال کیا۔ لمبی کہانی ہے۔ ابھی یہ تعین نہیں ہو سکا کہ وہ مجھ پر شک کر رہے ہیں یا مجھے گھیرنا چاہ رہے ہیں۔ صورتحال مخدوش ضرور ہے۔ دونوں ایک ہی باتیں ہیں۔ خربوزہ چھری پر گرے یا چھری خربوزے پر، انجام ایک ہی ہوتا ہے۔ تم نے دونوں باتوں کو الگ کیوں کر دیا؟ کہہ رہا ہوں کہ یہ لمبی کہانی ہے۔ زندگی رہی اور ملاقات ہوئی تو تفصیل بھی بتا دوں گا۔ شکریہ۔ ویرا کی زہریلی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی۔ تم نے یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا؟ اسی کے ساتھ ایک مشورہ بھی ہے۔ حالات قابو سے باہر ہونے سے پہلے یہاں سے لوٹ جاؤ، ورنہ میرے ساتھ تم بھی عذاب میں آ جاؤ گی۔ تم سمجھ لو کہ میں لوٹ چکی ہوں۔ میں اپنا اچھا برا سمجھتی ہوں۔ جو مناسب سمجھوں گی کروں گی۔ ضد مت کرو۔ اس وقت تم بھنور سے باہر کھڑی ہوئی ہو۔ ایک بار اس گرداب میں آ گئی تو ہوش اڑ جائیں گے۔ اب تک دوسروں کو ہوش اڑاتی رہی ہوں، اب اس بار یہ تجربہ بھی صحیح۔ کل تک تم تنہائی سے گھبراتی ہوئی تھی۔ ہم سے ہر قسم کا رابطہ ختم کرنے کے بعد تمہارا ذہنی سکون جاتا رہے گا۔ ایسی حالت میں تم سے ذرا سی بھی لغزش ہوئی تو اس کی کوئی معافی نہیں ملے گی۔ تم بھول رہی ہو کہ اس وقت تم کہاں ہو۔ فون پر اتنی طویل گفتگو مناسب نہیں ہے۔ ویرا کی آواز زہر آلود تھی۔ تم کو جو کہنا تھا تم نے کہہ دیا۔ تمہارے خلوص کا شکریہ۔ تم کو یقین
ہونا چاہیے کہ میں خودکشی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی اور اپنی ثوابدید کے مطابق بہترین فیصلہ کروں گی اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤں گی۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ اب مجھے واقعی سب سے الگ رہ کر کام کرنا ہے۔ تمہاری اجازت ہو تو اب میں فون بند کر دوں؟ مجھے یقین ہے کہ تم جذبات کی رو میں آ کر کوئی غلطی نہیں کرو گی۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرو گی۔ میں نے بے بسی سے کہا، جوان دل کبھی ٹھنڈے نہیں ہوتے، ان میں عزم اور ولولے کے الاؤ دہکتے رہتے ہیں۔ اوکے گڈ بائی۔ کلک کی آواز کے ساتھ لائن بے جان ہو گئی۔ میں نے خاموشی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ غزالہ نے میرے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ ویرا سے گفتگو کی کیا نوعیت رہی ہوگی۔ اس نے بے ساختہ کہا، مجھے اندازہ تھا کہ وہ ہٹ درم ہے، آپ کی کسی معقول بات پر کان نہیں دھرے گی۔ اب اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا ہی مناسب ہوگا۔ اب یہی کرنا پڑے گا، میں نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ اس پر سر کھپانا اب بے سود ہے۔ کہنے کو میں نے وہ بات کہہ دی تھی مگر عملی طور پر ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ ویرا اپنے طور پر جو چاہتی کرتی رہتی، ہم دونوں میں سے کوئی اس کی سلامتی کی طرف سے بے فکر نہیں ہو سکتا تھا۔ غزالہ کے لیے میری یک طرفہ گفتگو کافی تھی، لیکن پھر بھی ہم کچھ دیر تک اسی موضوع پر متاسفانہ انداز میں باتیں کرتے رہے۔ مجھے کلک تھا کہ ویرا نے اپنی عادت کے عین مطابق میری باتوں پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ اس کے ذہن میں شکوک و شبہات کے کیڑے رینگ رہے تھے۔ اپریٹس آن تھا۔ اس پر گوپال کی برائی ہوئی سی آواز ابھرتے ہی ہماری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور میں غزالہ سے اپریٹس لے کر کھڑکی کے قریب پہنچ گیا تھا تاکہ عابد علی عرف گوپال کی آواز واضح طور پر سنائی دی جا سکے۔ گوپال جی 2 تھا اور اس وقت مجھ سے بات کرنے کا خواہاں تھا۔ اس کا پیغام مکمل ہوتے ہی میں نے اسے اپنی موجودگی کی اطلاع دے دی۔ تمہاری آواز سن کر میرے ذہن پر سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا۔ میرے جواب پر ایک گہرے سانس کے بعد گوپال کی آواز آئی، میں تمہاری طرف سے بہت فکر مند تھا۔ ہوٹل میں اس لڑکی کا تم سے ٹکرانا خالی از علت نہیں تھا، وہ راہ والوں کے لیے کام کرتی ہے۔ اوور فکر مندی کے لیے میں تمہارا ممنون ہوں، مگر میں نے سنیل کو واپسی کی ہدایت کی تھی، وہ دوبارہ ہوٹل کیوں آیا؟ اوور میں نے اپنے ذہن میں بچھو کے ڈنک کی طرح چبھنے والا وہ سوال اس سے کاٹ ڈالا۔ اس میں سنیل کی نہیں میری غلطی تھی، گوپال نے فراخ دلی سے اعتراف کر لیا۔ اس نے مجھے تمہاری ہدایت کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے سمجھا کہ تم نے تکلف میں اسے گھر جانے کا حکم دیا ہے۔ میں نے اسے تاکید کی تھی کہ واپسی سے پہلے احتیاطاً ایک بار ہوٹل کا چکر لگا لے اور دیکھ لو کہ اس نے ایک خطرناک لڑکی کو تمہارے ساتھ دیکھ لیا۔ وہ بہت چالاک اور دیدہ دریل لڑکی ہے، وہ تم سے کیسے ٹکرا گئی؟ اوور میں نے بات بڑھانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ویرا سے ترشی پیدا ہو جانے کے بعد میں دوبارہ محاذ کھولنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا، تم لڑکی کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہو لیکن اس کا نام لینے سے گریز کیوں کر رہے ہو؟ میری بات مکمل ہو جانے پر وہ بولا، وہ ہر موقع پر ایک مختلف نام استعمال کرتی ہے، پتہ نہیں تم سے کس نام سے ملی ہوگی۔ رینا اجیت رائے۔ میں نے اس کا نام دہرایا۔ وہ ایک معزز گھرانے کی لڑکی ہے، میرے پاس اس کا وزٹنگ کارڈ موجود ہے۔ میں نے دانستہ اسے یہ بات نہیں بتائی کہ مجھے خود رینا پر شبہ ہو چکا تھا، شاید یہ سنیل کی ہوٹل واپسی کا رد عمل تھا۔ وہ لوگ باخبر تھے تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رینا کے بارے میں ان کے ذرائع کیا اطلاع فراہم کر سکتے تھے۔ میں نے انل بسواس کا نام بھی نہیں لیا۔ مجھے اس کا پتہ بتاؤ، میں چیک کر کے 10 منٹ میں دوبارہ رابطہ کرتا ہوں۔ وہ کہاں سے معزز ہو گئی؟ سنیل بتا رہا تھا کہ وہ میرٹھ کے ایک معمولی گھرانے کی لڑکی ہے۔ دہلی میں قرب و جوار کے شہروں سے آئی ہوئی ایسی ہزاروں لڑکیاں گھومتی پھرتی ہیں۔ میں نے رینا کے کارڈ پر چھپا ہوا پتہ دہرا دیا جو مجھے زبانی یاد ہو چکا تھا۔ گریٹر کیلاش واقعی دہلی کا مہنگا ترین رہائشی علاقہ ہے۔ رینا کا پتہ سن کر گوپال کے لہجے کا اعتماد کمزور پڑ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، اگر وہ وہیں رہتی ہے تو پھر اس کی پرواز بہت اونچی ہے۔ راہ والے مقامیوں کو اتنے بھاری معاوضے نہیں دیتے کہ وہ گریٹر کیلاش میں رہ سکیں۔ اس کا باپ اسودہ حال ہے، مفلوج ماں گھر کی اوپری منزل پر پڑی رہتی ہے، نیچے باپ اپنی رنگین محفلیں سجاتا ہے۔ رینا سہیلیوں سے ملاقات کے بہانے اپنے مرد دوستوں سے میل جول برقرار رکھتی ہے۔ یہ اس کی مختصر اور پوری کہانی ہے۔ میں نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ان تفصیلات نے مجھے شبے میں ڈال دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سنیل کو دھوکہ ہوا ہو، پھر بھی میں اسے چیک کرتا ہوں۔ میں تمہاری کال کا انتظار کروں گا۔ اوور اینڈ آل۔ غیر ارادی طور پر میرے لہجے میں ہلکا سا طنز ابھر آیا۔ میں نے اپریٹس بند کر دیا۔ آپ نے اسے انل بسواس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ غزالہ نے حیرت سے پوچھا۔ اب کال کرے گا تو ضرور بتاؤں
بتاؤں گا، پہلے ان لوگوں کو تھوڑا سا کام کر لینے دو، وہ مجھے اپنا بڑا تسلیم کر رہا ہے، پھر بھی مربیانہ انداز اپنائے ہوئے ہے۔ ویرا سے گفتگو کے بعد شاید آپ کا موڈ خراب ہو چکا ہے، ورنہ گوپال نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ بے شک نہیں کی، لیکن اس سے پہلے وہ سنیل کو دوبارہ ہوٹل کا چکر لگانے کی ہدایت دے کر اپنی بڑائی جاڑ چکا تھا۔ غزالہ بے ساختہ ہنس پڑی، اس وقت آپ واقعی چڑچڑے ہو رہے ہیں، ابھی تک اتنی سی بات کو لیے بیٹھے ہیں، تم ان باتوں میں نہ پڑو، اسے میں خود سنبھال لوں گا۔ اب مجھے فکر ہے کہ اول خان سے کیسے بات کی جائے، میں یہاں سے فون نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ غزالہ چونک پڑی، اس سے بات کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اب واقعات میں اچانک تیزی آ سکتی ہے، ممکن ہے کہ پاکستان فون کرنا ناممکن ہو جائے۔ میں نئی صورتحال کے بارے میں اسے تازہ ترین بریفنگ دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ لوگ اندھیرے میں نہ رہیں۔ اس بارے میں گوپال ہی کوئی مناسب مشورہ دے سکے گا، غزالہ نے شریر لہجے میں کہا۔ میں نے سرد نظر سے اسے گورا اور اس کی لبوں پر مچلتی ہوئی مسکراہٹ بے ساختہ کہے میں تبدیل ہو گئی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ وہ ذہنی دباؤ سے نکلنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ گوپال نے 10 منٹ کا وقت لیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی کال آ گئی۔ رابطہ ہوتے ہی وہ پرجوش آواز میں پھٹ پڑا۔ سنیل کا شبہ درست تھا، وہ لڑکی تم سے جھوٹ بول رہی ہے۔ ترشول مار کے اس بنگلے میں کلاسیکل ڈانس اکیڈمی قائم ہے، جہاں باہر سے آنے والی لڑکیوں کو سستے نرخ پر بورڈنگ کی سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے۔ وہاں رقص سکھانے کے نام پر لڑکیوں کو راہ کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ رینا بھی اسی کے کسی کمرے میں رہتی ہوگی۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں اس کی کہانی بے بنیاد ہے۔ کل تک یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی کہ اکیڈمی یا اس کے بورڈنگ ہاؤس میں وہ کس نام سے رہ رہی ہے۔ وہ چھپا ہوا کارڈ ہے، نام درست ہی ہوگا۔ میں نے اپنی رائے ظاہر کی۔ اس نے گریٹر کیلاش کے مرعوب کن پتے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے فرضی امارات کی کہانی سنائی ہے۔ اگر وہ معزز اور خوشحال گھرانے سے ہوتی تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا، مجھے اس پر شبہ ہو چکا تھا۔ تمہیں لازماً شک ہونا چاہیے تھا، ایک اجنبی لڑکی تمہارے قریب کیوں آئی تھی؟ ابتدائی نقطہ یہی تھا، بعد میں اس نے مجھے انل بسواس کے لیے کام کرنے کی پیشکش بھی کی تھی۔ وہ اسے اپنا انکل کہہ رہی تھی۔ گوپال میری زبان سے وہ انکشاف سن کر اچھل پڑا ہوگا۔ اس کی تحیر زدہ آواز ابری۔ یہ بات تم مجھے اتنی دیر سے بتا رہے ہو، تمہیں ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا، میں نے سکون سے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہو چکی ہے، انہوں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ اس کی حیرت فوراً ہی تشویش میں بدل گئی۔ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، میرے بارے میں اس قدر ہیجان میں مبتلا ہیں کہ پہچان لیتے تو لمبے چوڑے لاؤ لشکر کے ساتھ فوراً ہوٹل کا محاصرہ کر کے مجھے پکڑ لیتے، میرے دل جوئی کے لیے رینا جیسی لڑکی کو نہ بھیجتے۔ پھر وہ تمہارے پاس کیوں آئی تھی؟ ہر ذہن میں پہلا سوال وہی ابھرتا تھا۔ وہ لاکھوں روپے کا سوال تھا جس کا جواب مجھے بھی نہیں معلوم تھا۔ دوسرے بڑے شہروں کی طرح دہلی میں بھی ایسی نوجوان لڑکیوں کی آماج گاہ ہے جہاں دور دراز کے علاقوں تک سے نوجوان لڑکیاں روزگار کی تلاش میں آتی ہیں، کچھ اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، بیشتر کہیں بھٹکتی رہتی ہیں۔ راہ والے ان میں اپنے مطلب کی لڑکیوں کو تاڑ لیتے ہیں۔ وہ لڑکیوں کے ذریعے کام نکالنے کے معاملے میں دنیا بھر کی ایجنسیوں سے آگے ہیں۔ انہوں نے کچے ذہن کی لڑکیوں کو اپنے سانچے میں ڈالنے کے لیے کلاسیکل ڈانس اکیڈمی جیسے کئی نام نہاد ادارے قائم کیے ہوئے ہیں۔ میری طرف سے لا علمی کے اظہار کے بعد وہ راہ والوں کے طریقہ کار کے بارے میں مجھے سمجھانے لگا۔ ان کی یہ حکمت عملی اکثر کامیاب رہتی ہے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا کامیاب ترین سبق ہے جو مغرب سے بھارت والوں نے سیکھا ہے۔ میں نے کہا، گھر بار اور مہذب معاشروں سے دور بھیانک جنگی ماحول میں شب و روز بارودی دھماکوں میں گزارنے والے فوجی صنف نازک کے دیدار کو ترسے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں تازہ دم ہونے کے لیے محاذ سے صرف 3 دن کے لیے پیچھے بلا کر تازہ دم دستے آگے بھیجے جاتے تھے۔ ان 2-3 چھٹیوں کو وہ اپنی زندگی کی آخری مہلت سمجھ کر بے صبری سے گزارتے تھے۔ ان کے لیے عورت صرف عورت ہوتی تھی، انہیں اس کی قوم، مذہب، زبان اور وفاداریوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی۔ عورت کی نرم و حیات آفرین آغوش میں پہنچ کر دونوں حریفوں کے فوجی بہک جاتے تھے اور اپنی فوج کی پوزیشنوں سے لے کر دوسری اہم راز تک آسانی سے اگل دیتے تھے۔ زمانہ جنگ کا وہ سبق آج امن اور سرد جنگ کے دنوں میں بھی کہیں کہیں دہرایا جا رہا ہے۔ تم بالکل درست کہہ رہے ہو، تمہارا مشاہدہ اور معلومات کا دائرہ ہم لوگوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ کاش ہم تمہارے اس تجربے سے بھی بھرپور فیض اٹھا سکیں۔ اس کے بے ساختہ جواب سے میرے دل میں ٹھنڈک سی پڑ گئی۔ سنیل والے واقعے پر میرے دل میں جو
कदूरत पैदा हो गई थी वो धुल गई। मेरी अना का हल्का सा जख्म इसके चंद नरम फिक्रों से यकायक भर गया और मैं इन तीनों के लिए एक बार फिर अपने दिल में मोहब्बत और अपनायत महसूस करने लगा। तुम रीना के बारे में इतना कुछ जानते हो तो ऐसे नजरअंदाज क्यों किया हुआ है? मैंने कदरे हैरत से पूछा। हम अपनी आंखें खुली रखते हैं और गर्दो पेश से पूरी तरह बाखबर रहने की कोशिश करते हैं, मगर गैर जरूरी बखेड़ों में नहीं उलझते। हम अपनी सारी तवज्जो अपने अहदाफ पर मरकूज रखते हैं, इनकी राह में हायल रुकावटों को दूर करते हैं। इससे आगे हमें किसी छेड़छाड़ की इजाजत नहीं है। ये हमारा डिसिप्लिन है जिसे तुम हमारी मजबूरी भी कह सकते हो। अब वो मुझसे करीब होने की कोशिश कर रही है, एक अहम शख्स का नाम भी ले चुकी है, इसे तुम्हारे दायरा कार में आ जाना चाहिए। इस वक्त वो मेरी अवलीन तरजीह बन चुकी है। गोपाल ने बिला तवक्कुफ जवाब दिया। ऐसा न होता तो मैं मुस्तरब क्यों होता? तरजीहात बदलने की जरूरत बाकी नहीं रही। जो कुछ आसानी से मालूम हो जाए वो मुझे बता देना। वो बदमाश लड़की है, मैं देखूंगा कि वो मेरे साथ क्या खेल खेलना चाह रही है। शायद वही दिल्ली में मेरी कामयाबी का जीना बन जाए। इसका मतलब ये हुआ कि तुम इसके साथ मिलकर अनिल बसवास तक जाने का फैसला कर चुके हो। गोपाल की आवाज से हैरत झलक रही थी। मुझे इस तक पहुंचना है, मैं इसी के फराग में हूँ। ये अच्छी बात है कि रीना मेरा ये काम आसान करने के मूड में है। मैं इस मौका से जरूर फायदा उठाऊंगा और कुछ नहीं तो मुझे इस शख्स को करीब से देखने और किसी हद तक समझने का मौका मिल सकेगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, हम वही करेंगे जो तुम चाहोगे। इसकी आवाज में संजीदगी और फिक्रमंदी उतर आई। फिलहाल तुम तीनों मुझसे दूर रहो, मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी वजह से इनकी नजरों में आ गया हूँ तो इसके असबाब वाज़ेह होने तक किसी को मेरे करीब आने की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और की गर्दन कट जाए। इस वक्त मेरा सिर्फ एक मसला है, मैं पाकिस्तान बात करना चाहता हूँ। वो गुफ्तगू ट्रांसमीटर पर हो रही थी, इसलिए हम दोनों बेफिक्री से खुलकर बात कर रहे थे। मैंने इतनी एहतियात जरूर बरती थी कि अनिल बसवास का नाम कम से कम इस्तेमाल किया था। हमारे ऑपरेटर्स की रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में गोपाल मुझे बता चुका था, वो बड़ी हद तक महफूज थी। तुम अपने कमरे से बराह रास्त दुनिया भर का कोई भी नंबर मिला सकते हो। CSD के होते हुए तुम्हें क्या फिक्र है? वो कह रहा था। मेरी बात हो जाएगी, मगर होटल के बिल में मेरा मिलाया हुआ नंबर हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। मेरे साथ कोई गड़बड़ हो गई तो वो नंबर दुश्मनों के हाथ लग जाएगा। मैं ऐसा कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। सुनील ने सरला के घर से मुझे एक फोन करने का मौका दिया था। अब इधर का रुख करना मुनासिब नहीं होगा। बदमाश लड़की के सामने आने के बाद हालात अचानक बदल गए हैं। चंद सानियों के लिए लाइन पर सुकूत छा गया। इसकी बात अधूरी थी, शायद वो कुछ सोच रहा था। फिर अचानक इसने पूछा, पाकिस्तान से आने वाली कॉल की क्या पोजीशन होगी? राब्ता होने पर मैं इसे भी CSD पर डाल सकता हूँ। गोपाल के सवाल पर मैं इसकी जहानत का कायल हो गया। फिर मुझे नंबर दे दो, मैं पैगाम दे देता हूँ। तुम्हारा आदमी पाकिस्तान से तुम्हारे होटल फोन कर लेगा। इसका नंबर कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। मैंने अपनी रेस्ट वॉच पर एक नजर डाली और इसे अव्वल खान का नाम और घर का फोन नंबर दे दिया। मेरा ख्याल था कि अव्वल खान का नाम इसके लिए अजनबी नहीं होगा, लेकिन गोपाल ने कोई रद्द अमल जाहिर किए बगैर कहा, मैं अभी पैगाम दे देता हूँ। तुम कॉल वसूल करने के लिए तैयार रहना। तुम्हारा मतलूबा आदमी दस्तयाब ना हो सका तो मैं ऑपरेटर्स पर तुम्हें बता दूंगा। शुक्रिया। सुनील को बता देना कि मेरी अगली हदायत तक इसे गाड़ी लाने की जरूरत नहीं है। ओवर एंड ऑल। इन पे दर पे मसरूफियात का ये फायदा हुआ कि रीना के साथ इसके कमरे में गुजारे हुए रंगीनों संगीन लम्हात मेरे जहन से महव हो गए। जब तक वो ख्याल जहन पर तारी था, मैं गजाला के सामने अपने दिल में एक मुजरमाना कलश महसूस कर रहा था, लेकिन गजाला और गोपाल से गुफ्तगू के बाद मेरा जहन हल्का हो चुका था। रीना अजीत राय निहायत पुरफरेब और मक्कार लड़की थी। इसने अपनी कहानी इतने एतमाद और रवानी से सुनाई थी कि मुझे एक लम्हे के लिए भी इस पर झूठ का शुबा नहीं हो सका था। अपने लिबास और रख रखाव से भी वो इस तबके से बहुत बुलंद नजर आ रही थी जिससे इसका हकीकी ताल्लुक था। अगर वो वाकई मेरठ के किसी मामूली घराने से निकल कर फिक्रे मुआश में दिल्ली आई थी तो इखलाकी पस्ती और किरदार की तबाही से कतई नजर इसकी पेशा वराना माली कामयाबी गैर मामूली थी। मगर फिर भी ये मुमकिन नहीं था कि अनिल बसवास इसका अंकल होता। दोनों के तबकाती फर्क को मलहूज रखते हुए वो रिश्ता नाकाबिले यकीन था। शायद राह के लिए काम करने वाली इखलाक बाख्ता लड़कियां अपने शिकारों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए आला अफसरों को अपना मामू या चचा जाहिर करती थी।
رینا اور انل بسواس میں کوئی رشتہ داری نہیں تھی تو صرف دو امکانات باقی رہ جاتے تھے۔ انل بسواس کی نظروں میں میری کوئی غیر معمولی اہمیت ہوتی تو میرے اور اس کے درمیان فوری ملاقات متوقع تھی۔ اس اہمیت میں ذرا بھی کمی ہوتی تو رینا اپنے خود ساختہ انکل سے میری ملاقات کے لیے قریبی وقت لینے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ انل بسواس راہ کا ایک بڑا اور اہم افسر تھا، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالنا اس کے لیے مسئلہ ہو سکتا تھا۔ انل بسواس ہماری بساط کا سب سے اہم موہرا تھا جس کا جلد از جلد پٹنا ضروری ہو گیا تھا۔ ہم بھارت پہنچے تو ہمارے ذہنوں میں صرف اسی کا نام تھا، لیکن دہلی میں کچھ وقت گزار لینے کے بعد ہماری فہرست میں مزید کچھ ناموں اور کاموں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ترجیحات کے اعتبار سے انل بسواس کے بعد اس کے خصوصی ماتحت نریش شرما کا نام آتا تھا، جو دہشت گردی اور اس کی منصوبہ بندی میں خاصی مہارت رکھتا تھا۔ دہلی میں کام کرنے والے آئی بی کے ایجنٹوں کی معلومات کے مطابق وہ ان دنوں گرین کوبرا فائل پر کام کر رہا تھا۔ نریش شرما کو کیفر کردار تک پہنچانے کے ساتھ وہ اصل فائل یا اس کی نقل حاصل کرنی ضروری تھی۔ جان اسمتھ کا نام اس کے بعد آتا تھا۔ جنوب مشرقی ایشیا میں وہ سی آئی اے کے آپریشنز کا چیف تھا۔ وہ کراچی میں ویرا کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہو کر دہلی آیا تھا اور چانکیا پوری نامی سفارتی علاقے میں ہوٹل سمراٹ میں مقیم تھا۔ اسے ٹھکانے لگانا ویرا کا دیرینہ خواب تھا، لیکن وہ تھوڑی دیر پہلے مجھ سے ناراض ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ مل کر کوئی بھی کام کرنا ہم تینوں کے لیے مخدوش ہو سکتا تھا۔ رابطے ختم ہو گئے تھے۔ ویرا بکھلائی ہوئی تھی۔ میں اسے پاکستان واپسی کا ناقابل قبول مشورہ دے چکا تھا۔ آثار بتا رہے تھے کہ جان اسمتھ کو بھی ہمیں ہی دیکھنا تھا۔ میں ان خیالات میں ڈوبا رہا۔ اس دوران میں غزالہ سے تبادلہ خیال بھی ہوتا رہا۔ پھر فون کی گھنٹی نے ہمیں چونکا دیا۔ سی ایس ڈی آف تھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو ہوٹل کی آپریٹر نے مجھے بتایا کہ میری یعنی مظہر خان کے لیے بیرون ملک سے کوئی فون کال تھی۔ ابل خان کی آواز سنتے ہی میں نے سی ایس ڈی آن کر دی۔ وہ اس آلے کے استعمال کا ایک سادہ طریقہ تھا جو مجھے دہلی پہنچنے کے بعد سوجا تھا۔ سی ایس ڈی کی دو طرفہ افادیت سے فیض یاب ہوتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی تھی۔ وہ واقعی ایک بے مثال آلہ تھا اور اگر بدری ناتھ اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا تو وہ ایسا کرنے میں حق بے جانب تھا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب میں بھی تمہیں فون کر سکتا ہوں۔ اول خان نے مبہم الفاظ میں کہا، شاید تم نے کوئی بندوبست کر لیا ہے۔ ہاں، ڈیوائس آن ہے، میں نے اسے اطلاع دی۔ مشکل یہ ہے کہ اب شاید میں کئی دنوں تک تم سے رابطہ نہ کر سکوں۔ تم پرسوں شام 7 بجے فون کر لینا تاکہ میں تمہیں تازہ ترین حالات سے باخبر کر سکوں۔ یہ الٹی گنگا کیوں بہ رہی ہے؟ اول خان کی آواز حیرت زدہ سی ہو گئی۔ پہلے ہمارے فون کرنے پر پابندی تھی، اب تم اپنی مجبوری ظاہر کر رہے ہو۔ حالات میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، یہ اسی کی پیدا کی ہوئی مجبوری ہے۔ ڈیوائس آن ہے تو آپریٹر سے کال تم تک کیسے منتقل ہو گئی؟ لائن ڈراپ ہو جانی چاہیے تھی۔ اول خان کو وہ نقطہ یاد آ گیا۔ بہت سیدھی سی بات ہے جس کی طرف پہلے دھیان نہیں گیا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے سوئچ کے استعمال کے بارے میں بتا دیا، اس سے پہلے کہ میں باتوں میں الجھ کر بھول جاتا کہ تم کو ایک ضروری مسئلے سے آگاہ ہو جانا چاہیے۔ اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے یکا یک کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی تھی جو اس کے نزدیک بہت اہم تھی۔ تم کہہ ڈالو، میں اپنی بات بعد میں کروں گا، میں نے روا روی میں جواب دیا۔ مجھے اطلاع ذرا دیر سے ملی ہے لیکن غنیمت ہے کہ مل گئی۔ کل ایک مشتبہ آدمی تمہارے بارے میں پوچھ گچھ کرتا پھر رہا تھا۔ وہ کون تھا اور کیا پوچھ گچھ کر رہا تھا؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے تمہاری رہائش کے بارے میں تصدیق کر رہا ہو۔ یہ کوئی چکر معلوم ہوتا ہے۔ ہم لوگ یہاں چلے آئے، جہانگیر کی آمد و رفت سے بچنے کے لیے سلطان شاہ تمہارے پاس آ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر پر تالا لگنے کی وجہ سے کسی پڑوسی وغیرہ کو تشویش ہوئی ہو۔ تم اس معمولی سی بات کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہو؟ یہ گلشن والے گھر کی بات نہیں ہے، وہ مکفل ضرور ہے مگر ایک چوکیدار وہاں رہ رہا ہے۔ کوئی ادھر کا رخ نہیں کرتا تو چوکیدار اس کی گردن ناپ لیتا۔ یہ واقعہ اس پتے پر پیش آیا ہے جو مظہر خان کے کاغذات وغیرہ پر درج ہے۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے دانستہ پاسپورٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا لیکن بات واضح ہو چکی تھی۔ ساری اہمیت اسی بات کی تھی کہ میرے فرضی نام اور پتے کی تصدیق کی گئی تھی۔ پاکستان میں ہماری سفری کاغذات اول خان اور جلال کے سوا کسی کے ہاتھوں میں نہیں گئے تھے۔ ان دونوں کو یا ان کے کسی آدمی کو میرے بارے میں کسی تصدیق کی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ امرتسر اور دہلی کے ہوٹلوں میں ان
اندراجات کے لیے پاسپورٹ دکھانے پڑے تھے۔ امرتسر میں کوئی غیر معمولی بات پیش نہیں آئی تھی، وہاں سے کوئی شوشہ نکلنے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ دہلی کی صورتحال مختلف رہی تھی، وہاں ہوٹل والوں نے کسی شبے کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن بھارت میں پاکستانی دہشت گردوں کے گھس آنے کی خبر یا افواہ پھیلنے کے بعد ہوٹلوں میں مقیم پاکستانیوں کی پولیس چیکنگ ہوئی تھی۔ اس چیکنگ کے دوران میں مجھ سے کوئی ٹیڑھی بات نہیں کی گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میں اس چیکنگ سے صاف بچ نکلا تھا، لیکن اول خان کی دی ہوئی اطلاع کوئی اور کہانی سنا رہی تھی۔ شاید پڑتال کرنے والے پولیس افسران نے میرے کوائف نوٹ کر لیے تھے، انہی کی بنا پر کراچی میں کوائف کی تصدیق کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ ہم تینوں کے اندراجات حقیقی ہیں؟ میں نے فون پر سوال کیا۔ اتنے حقیقی ہیں کہ ہر وقت ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ یہ نقطہ شروع سے میرے پیش نظر رہا تھا۔ پھر تو ان کاویل اور غزالہ کے پتوں پر بھی کوئی نہ کوئی پہنچا ہوگا۔ میں نے شبہ ظاہر کیا۔ نہیں، وہاں سے ایسی کوئی رپورٹ نہیں ملی، یہ صرف تمہارا مسئلہ تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔